لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زاہد مسجد احمدی پر درود، زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عشرت پہ لاکھوں سلام، در منصور قرآن کی سلکے بھی، در منصور قرآن کی سلکے بھی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ آج کے درس کے اندر خلیفہ سیوم، خلیفہ ثالث، تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے گوشگزار کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے لحاظ سے آپ کے گوشگزار کروں تو وہ یہ ہے کہ جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح ترمذی شریف کے اندر نقل کیا کہ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوگا، ایک ساتھی ہوگا، ایک قریب ہوگا، وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، اور میرا رفیق جنت کے اندر عثمان ہوگا۔ اس میں دو باتیں ظاہری طور پر سمجھ میں جو آتی ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ اس حدیث کو روایت کرنے والے اور یہ صحابی رسول ہے، صحابی اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں اور حدیث کے اندر کیا بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جنت میں ہر نبی کا کوئی ساتھی ہوتا ہے، کوئی دوست ہوتا ہے، کوئی ساتھ والا ہوتا ہے۔ تو یہ صحابی کے لحاظ سے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہے، آپ تو آخری نبی ہیں، آپ کے بعد تو کوئی نبی ہے نہیں، تو پھر جن نبیوں کے حوالے سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ ہر نبی کا جنت کے اندر کوئی رفیق ہوتا ہے، تو سابق کے لحاظ سے یہ بھی خبر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہے، اور پھر مستقبل کے لحاظ سے کہ جنت کے اندر ان سابقین کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوگا اور میرا بھی جنت کے اندر رفیق ہوگا۔ اب جنت میں رفیق کون ہوگا؟ ایک ہے کہ جنت میں رفیق ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو یہ بھی غائب کی بات، ہوگا تو کون ہوگا یہ بھی غائب کی بات ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں باتیں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنت میں میرا رفیق ہوگا، اور وہ کون ہوگا؟ نام یہ بتلا دیا کہ وہ عثمان ہے۔ اب یہیں پر میں وہ جملہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے دور کے اندر ایک بد مذہب نے کہا تھا، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ یہودی کہتا تھا۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن اس بندے کے گھر چلے گئے جو حضرت عثمان غنی کے بارے میں یہ بکواس کرتا تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ایک دن اس کے گھر چلے گئے، اس کے گھر جا کر کہا کہ میں تیری بیٹی کے لیے ایک رشتہ لایا، بندہ بڑا نیک ہے، مالدار بھی ہے، بڑا تاجر بھی ہے، خوب نوجوان بھی ہے، کیا آپ کو یہ رشتہ منظور ہے؟ اس نے کہا جناب ایسا رشتہ کیسے چھوڑا جا سکتا ہے، ایسے رشتے کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ایک بات صرف ہے۔ کہنے لگا وہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ ہے وہ یہودی۔ سارے اوصاف تو باقی بیان کر دیے، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا ہے وہ یہودی۔ وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا، کہنے لگا کہ آپ مجھے اب
یہودی کے ساتھ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس کا مطلب تجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ کہنے لگا استغفر اللہ، یہ میں کیسے کر سکتا ہوں، یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ آپ نے پھر اس موقع پر یہ بات ارشاد فرمانے لگے کہ ذرا غور تو کر کہ تو اپنی بیٹی، ایک بیٹی یہودی کے نکاح میں دینا گوارا نہیں کر رہا، تو میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو اپنی ایک نہیں بلکہ یکے بعد دیگرے، پہلے حضرت رقیہ جب ان کا وصال ہو گیا تو حضرت ام کلثوم اپنی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دی۔ تو کیا معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا نکاح ایک یہودی کے ساتھ کیا تھا؟ اس سے بالکل وہ لاجواب ہو، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ توجہ طلب بات ہے کہ آخر، اور پھر اس سے ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک سے زائد بیٹیاں تھیں، تبھی تو امام اعظم ابو حنیفہ اس کو جا کر یہ فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو اپنی یکے بعد دیگرے، یعنی ایک کے بعد دوسری بیٹی جو ہے وہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی وہ بھی بیٹیاں تھیں، جس طرح حضرت سیدہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، آپ کی لخت جگر ہیں۔ اسی طرح سے حضرت رقیہ بھی آپ کی بیٹی ہے، حضرت ام کلثوم بھی آپ کی بیٹی ہے، اور حضرت سیدہ زینب یہ بھی آپ کی بیٹی ہیں۔ تو اس طرح سے 4 آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی حقیقی بیٹیاں وہ 4 ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ خیر، یہاں پر ایک جملہ اور ہے جو حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا۔ 2 جملے یہاں پر اس جگہ پر میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک جملہ تو یہی جو حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے امام ابن عساکر نے نقل کیا، تاریخ الخلفاء کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل کیا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ یہ ہے، حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، ایک نہیں 2 نہیں 10 نہیں، فرمانے اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے ان سب کا نکاح تم سے کر دیتا۔ یہ جملہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس سے 2 باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ظاہر ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عثمان بڑے پیارے تھے۔ اگر کوئی پیارا نہ ہو تو کسی کو ایسی آفر دی نہیں جاتی۔ بعض تو ایک بیٹی کا رشتہ کر کے بعد چورا جاتے نہیں بس ایک ہی کافی ہے، بس اسی دوسری نہیں دینی۔ لیکن جہاں پر پہلی بیٹی سکھی ہو تو پھر ایسی صورت میں وہاں پر دوسری بھی دینے میں کوئی دریغ نہیں ہوتا، تیسری دینے میں بھی کوئی دریغ نہیں ہوتا۔ تو اس کا یہاں پر یہ مطلب ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو بیٹیاں نکاح کے اندر آئیں وہ سکھی تھی، وہ خوشحال تھی، خوش تھی۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ اس دور کی بات ہے کہ جس دور کے اندر بیٹی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ نام بھی گوارا نہیں کیا جاتا تھا کہ کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے۔ لیکن اس ماحول کے اندر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ جملہ کہنا کہ اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، لوگ تو بیٹی ہو تو عجیب و غریب ماحول قائم ہو جاتا ہے بندے کا، ایک سے دوسری بیٹی ہو جائے تو تان و تشنیع و نہ جانے کیا کیا کچھ نہیں ہو جاتا، گھروں کے اندر لڑائیاں جھگڑے پتہ نہیں کیا کیا پیدا ہو جاتے ہیں، حالانکہ بندے کا اپنا اختیار تو اس میں ہے نہیں۔ یہ تو رب تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ رب
اور جس کو چاہے مذکر عطا فرما دے، بیٹے عطا فرما دے، جس کو چاہے بیٹیاں عطا فرما دے، جسے چاہے کچھ بھی نہ دے، جسے چاہے صرف بیٹے بیٹیاں دونوں ہی عطا فرما دے۔ یہ تو رب تعالیٰ کا اپنا نظام ہے، اس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں، نہ مرد کا نہ عورت کا۔ لیکن آپ نے اس ماحول کے اندر یہ بات فرمائی، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو بیٹیوں سے بھی پیار تھا، سبحان اللہ، ورنہ تو ایسا جملہ کوئی بندہ زبان پر لاتا ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ کا یہ فرمایا 40 بیٹیاں، ایک بات۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ دوسری بات جو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت سیدہ ام کلثوم، پہلا نکاح جو تھا وہ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، دوسرا نکاح حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، اور جب ان کا وصال ہوا نا تو اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو اس کا بھی عثمان سے نکاح کر دیتا۔ اور پھر اگلا جملہ یہ فرمایا کہ میں نے ان کے نکاح بھی، یہ جو پہلے بھی نکاح کیے، یہ بھی بذریعہ وحی ہی کیے تھے، یعنی مجھے وحی آئی تھی جس کے بنا پر میں نے ان کے ساتھ نکاح کیے۔ اور یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی الگ سے ایک شان ہے، یا دوسرے لفظوں میں اگر کہا جائے تو پوری کائنات کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک، بلکہ اگر قیامت تک بھی کہہ دیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک صرف ایک ہی بندہ ہے، اور وہ بندہ حضرت عثمان غنی ہے، جن کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کے نکاح کے اندر نبی کی 2 بیٹیاں ہیں۔ اس کائنات کے اندر کوئی دوسرا بندہ نہیں جس کے نکاح کے اندر کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں ہیں، صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلا ہی وہ بندہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں آئیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی آنا ہی نہیں ہے، تو قیامت تک اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب پہلوں میں خصوصیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے، بعد میں کوئی نبی ہے نہیں، تو ایسی صورت میں بعد والوں کے لحاظ سے بھی خصوصیت صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی حاصل ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین، 2 نوروں والا کہا جاتا ہے، ذو النورین، 2 نوروں والا کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، آپ نے کیا خوب اس کی ترجمانی کی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا 2 سالہ نور کا۔ اب نور کی سرکار سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس سے 2 سالہ نور کا پایا، یعنی 2 نور آپ کے نکاح کے اندر آئے، نور کی سرکار سے پایا 2 سالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ سبحان اللہ۔ تو جن کی اولاد نور ہے تو وہ خود نور کیوں نہیں؟ اسی لیے تو اہل سنت کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں۔ نہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کہ یہ قرآن سے ثابت، اور آپ کی نورانیت کا بھی انکار نہیں کہ یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب آ گئی۔ نور سے مراد کیا ہے؟ تقریباً جتنے بھی مفسرین ہیں سب نے یہی ذکر کیا کہ نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
خیر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تو یہ فرماتے ہیں زاہد مسجد نبوی، زاہد مسجد احمدی۔ احمدی سے مراد یہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک نام نامی اس میں گرامی احمد ہے، جس طرح کہ قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا گیا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی، اس بشارت کے اندر آپ نے یہ ذکر فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، خوشخبری دینے والا ہوں میں اس رسول کی جو میرے بعد آنے والے ہیں، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہے۔ کیا ہے؟ احمد نہیں، احمد۔ اس نام کو بھی صحیح کرنا چاہیے کہ کسی کو اگر پکارا جائے، کسی کا اپنا نام بھی ہے تو اس کو بھی صحیح اپنا نام بتلانا چاہیے، احمد نہیں کہنا چاہیے، بلکہ کیا کہنا چاہیے؟ قرآن میں یہ احمد ذکر کیا گیا تو یہ صحیح لفظ بھی احمد ہی ہے۔ آپ زاہد مسجد احمدی ہیں۔ زاہد مسجد احمدی سے مراد کیا؟ زہد۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ہر کسی کو چھوڑ کر بس اللہ کی طرف ہو کر بندہ رہ جائے۔ یہ زہد آپ کو کیسے کہ آپ مسجد نبوی کے ساتھ زہد، یعنی آپ مسجد نبوی کے ساتھ ہی لاحق ہو گئے، باقی دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر اس طرح سے، یہ کیسے؟ اس کا پس منظر اصل میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مال مداربت کے طور پر دے دیا تھا، یعنی اپنا مال کسی دوسرے کے سپرد کر دیا کہ وہ کام کرے، جتنی بھی بچت ہوگی کچھ وہ رکھ لے کچھ میں رکھ لوں۔ اور خود کیا کیا؟ خود مسجد نبوی شریف کے اندر آپ اکثر اپنا وقت گزارا کرتے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اکثر و بیشتر مسجد کے اندر رہا کرتے۔ تو اسی بنا پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ زاہد مسجد احمدی پر درود، جو مسجد نبوی کے ساتھ ہی لگ گیا، جڑ گیا، باقی سب کو چھوڑ دیا، اس بندے پر بھی درودی، اس بندے پر بھی درودی۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کئی مرتبہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے جنت کو حاصل کیا، جنت کو پایا، جنت کو خریدا ہے۔ چنانچہ ایک موقع تو ایسا بھی آیا، غزوہ تبوک ہے، غزوہ تبوک اس کو غزوہ عسرہ بھی کہا جاتا ہے، تنگی کا غزوہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر یہ ہوا کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیش عسرہ یعنی غزوہ تبوک کی تیاری کے بارے میں فرما رہے تھے، یعنی اس کے لیے ابھار رہے تھے اپنا مال اسباب خرچ کرنے کے لحاظ سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 100 اونٹ میری طرف سے بمائے ساز و سامان کے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر دوبارہ ترغیب ارشاد فرمائی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 200 اونٹ میری طرف سے بمائے ساز و سامان کے۔ آپ نے پھر ترغیب دلائی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 300 اونٹ میری طرف سے بمائے ساز و سامان کے۔ جب آپ نے یہ کہا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر سے یہ کلمات کہتے ہوئے نیچے تشریف لے۔ کیا؟ ما علی عثمان ما عمل، کہ عثمان پر اب کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، جو بھی اس کے بعد بھی عمل کر لے، یعنی اس کے بعد کوئی بھی عمل کرے اس کو کوئی عمل نقصان نہیں دے گا۔ یہ جملہ تھا جو کہتے ہوئے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیچے تشریف لے۔ ایک دوسری روایت کے اندر یہ بھی ذکر کیا گیا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر 1000 دینار سننے کا ہوتا ہے، 1000 دینار اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اپنی جھولی کے اندر رکھا،
اور اس کو اوپر نیچے فرما رہے تھے اور فرمایا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل کر لے اس کو کوئی عمل نقصان نہیں دے گا. 2 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمایا. تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال تھا جو انہوں نے راہ خدا کے اندر صرف کیا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اتنی بڑی بشارت عطا فرمائی. اور ایک جملہ صرف آخری ایک حدیث مختصر وہ آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کے لحاظ سے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث روایت کی. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے گھر کے اندر یعنی حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن حالت کیا تھی؟ حالت یہ تھی کاشفاً عن فخذیہ او ساقیہ، آپ کی ران یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پنڈلی یہ کھلی ہوئی تھی، یعنی پنڈلی پر کپڑا نہیں تھا. اچانک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آ گئے، اجازت چاہیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی، وہ اندر آ گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی حالت میں جس حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، جس حالت میں جلوہ افروز تھے، اسی حالت میں باقی رہے، حالت تبدیل نہیں کی. اچھا ابھی تھوڑی دیر گزری، ابھی بات چیت چل رہی تھی، کوئی بات چیت ہو رہی تھی کہ اتنے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. ان کو بھی اجازت دے دی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح پہلے بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح سے بیٹھے ہوئے، بات چیت ہو رہی ہے. اتنے میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آ گئے، اجازت مانگی. بس ادھر اجازت مانگنا تھی اور ادھر کیا ہوا؟ فجلس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وصوى ثيابه، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے. پہلے ٹیک لگائی تھی، اب سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے کو سیدھا کر دیا. یعنی اگر پنڈلی ننگی تھی تو پنڈلی کے اوپر کپڑا دے دیا. اب وہ بھی آئے، بات چیت ہوئی، وہ چلے گئے. بعد میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ وجہ تو ذرا بیان فرما دے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق آئے تھے آپ جیسے بیٹھے تھے ایسے ہی بیٹھے رہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم بھی آئے آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، لیکن جب حضرت عثمان غنی آئے تو پھر آپ نے اپنی حالت کیوں بدل لی؟ اب جملہ سنیے، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو جملہ ارشاد فرمایا وہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، فرمایا کہ میں ایسے بندے سے حیا کیوں نہ کروں کہ جس بندے سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. میں ایسے بندے سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کے اندر مشہور اور معروف ہے. اس کے علاوہ بھی بے شمار ان کے مناقب ہیں. اللہ رب العالمین ان کے صدقے سے ہم پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. ان کی حیا کے صدقے سے مسلمانوں کو ہمیں حیا نصیب فرمائے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین.